کہ آج مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، نفرت کا جو ماحول بڑھتا جا رہا ہے، وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر ایک بھوکی عورت لائن میں قطار میں لگی ہوئی ہے ایک وقت کی روٹی کے لیے، تو جو کھانا بانٹ رہا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ پہلے ہمارے مذہب کا نعرہ لگائیے تب جا کر ہم آپ کو کھانا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، عطائے رسول سلطان الہند شیخ المشائخ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی شریف کا موسم بہاراں جلوہ افروز ہونے والا ہے اور ہر طرف عید چشتیاں منائی جانے والی ہے۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے غریب نواز کی سیرت کا وہ پہلو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی آج بہت ضرورت ہے۔ آج کے جو ماحول ہے اور جس طریقے کا ماحول آج بنایا جا رہا ہے، اس ماحول میں آپ کی یہ سیرت و کردار جو پیغام ہمارے پورے ہندوستان کے رہنے والوں کو جو دے رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، نفرت کا جو ماحول بڑھتا جا رہا ہے، وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر ایک بھوکی عورت لائن میں قطار میں لگی ہوئی ہے ایک وقت کی روٹی کے لیے، تو جو کھانا بانٹ رہا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ پہلے ہمارے مذہب کا نعرہ لگائیے تب جا کر ہم آپ کو کھانا دیں گے۔ میں پہلے تو سلام کرتا ہوں اس خاتون اسلام پر کہ جس نے بھوکا رہنا پسند کر لیا لیکن اپنے مذہب کے خلاف اس نے نعرہ نہیں لگایا۔ لیکن میں اس طرف بھی اپنے تمام ملک کے باشندوں کو، رہنے والوں کو، وہ جو بھی نفرت کا کاروبار کر رہے ہیں، خاص طور سے ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک وہ بھی عہد تھا، وہ بھی دور تھا کہ جب دلی میں مسلمانوں کی حکومت تھی، خالص مسلمانوں کی، اور یہ وہ حکومتیں نہیں تھیں جو ووٹوں سے بنتی تھیں، بلکہ یہ بادشاہت تھی کہ جس سے یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ آئندہ 5 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے۔ یعنی مستقل حکومت مسلمانوں کی بادشاہت ہے، اور اجمیر معلیٰ میں سرکار غریب نواز کا قیام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دوران ایک ہندو کاشتکار، غیر مسلم کاشتکار، ایک کھیت میں کام کرنے والا، اس کے کھیت کو علاقے کے ایک حاکم ضبط کر لیتا ہے اور اس کے کھیت کے متعلق کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنا کھیت چاہیے تو فرمان شاہی لے کر آؤ تب جا کر تمہارا کھیت تمہیں سونپا جائے گا۔ اب ایک عام انسان کی پہنچ تو ہو نہیں سکتی، ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں غیر مسلم ہوں، اب میں کس طرح سفارشی لے کر جاؤں جو بادشاہ مجھے شاہی فرمان دے دے۔ اس وقت کسی نے یا تو اس کو اطلاع دی یا وہ خود اس بات کو وہ جانتا تھا، تو اس نے کسی نے بتایا کہ سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ جائیں اور وہاں اپنی عرضی لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذریعے آپ کا یہ کام ہو جائے، اس لیے کہ دلی میں جو حکومت ہے، جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، وہ حضرت کا انتہائی عقیدت مند ہے۔ خیر وہ کاشتکار جو ہندو کاشتکار تھا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے اپنا عریضہ پیش کیا کہ حضرت علاقے کا جو حاکم ہے، اس حاکم نے میری کھیت کو ضبط کر لیا ہے، اور جب تک اگر فرمان شاہی نہ ملا تو یہ کھیت میرا ضبط ہو جائے گا اور میں بھوکا خود بھی رہوں گا، اور میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا۔ بڑا فکر مند تھا اس وقت سیدنا سرکار غریب نواز کی سیرت و کردار کا یہ پہلو آپ دیکھیے کہ ایک لاچار ہندو سامنے کھڑا ہوا ہے اور حکومت جو ہے وہ خالص مسلمانوں کی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو، پہلے اللہ اکبر کہو تب جا کر ہم تمہارا کام کریں گے، نہیں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا یہ مسئلہ ضرور حل کروں گا۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 چیزیں وہاں تھی، یا تو غریب نواز یہاں سے ایک خط لکھتے اور وہ خط آپ دہلی بھیجتے تب بھی کام ہو جانا تھا، لیکن غریب نواز نے خط نہیں بھیجا بلکہ اس ہندو کاشتکار کو اپنے ساتھ لیا اور خود جا کر دہلی پہنچے، جبکہ وہاں حال یہ تھا کہ جب آپ کی آمد کی وہاں خبر ہوئی دربار شاہی میں، شمس الدین التمش اس وقت بادشاہ تھے، جب آمد کی اطلاع سنی تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ اتنی عظیم ہستی ہندوستان کے راجا وہ آج جو ہے دہلی میں آئے ہیں،
کوئی نہ کوئی ایک عظیم کام ہوگا. لیکن جب ان سے بتایا گیا کہ ایک ہندو کو فرمان شاہی کی ضرورت ہے تاکہ اس کا کھیت بچ جائے، علاقے کے حاکم نے اس کے کھیت کو ضبط کر لیا ہے، تو وہ خود کہہ رہے تھے شمس الدین التمش کہ اتنی سی بات کے لیے آپ کو آنے کی زحمت نہیں کرنا چاہیے تھی، ارے یہ کام تو آپ یوں ہی کہلا دیتے میں کر دیتا. لیکن غریب نواز کی سیرت و کردار گویا ان کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ کسی کو خط بھیج دینے اور ساتھ میں آنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر میں خط بھیج دیتا تو شاید اس کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ میرا معاملہ یوں ہی ٹال دیا گیا، خط گیا ہے، اللہ جانے کہ وہاں سنوائی ہو یا نہ ہو. لیکن جب غریب نواز خود ساتھ میں ہے تو وہ گویا پل پل پر قدم قدم پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ اب میرا کام تو ہونا ہی ہے، اس لیے کہ بادشاہ جن کو عقیدت کی نظر سے دیکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، وہ خود میرے ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ وہ انسانی جذبہ تھا، یہ وہ سیرت و کردار تھی جو یہاں پر سرکار غریب نواز نے پیش کیا اور جس کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلتا ہوا چلا گیا. آج کے نفرت بھرے ماحول میں ہمیں یہ سیرت و کردار دوسروں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے اور بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ حکومتیں یہاں آتی ہیں، بدلتی ہیں. ہم نے بھی 700-800 سال مسلمانوں کی بھی یہاں حکومت رہی ہے اور خود یہاں پر صوفیوں کا جو بول بالا رہا ہے، لیکن ان حکومتوں میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے کسی غیر مسلم کے ساتھ یہ کہا ہو کہ اگر تمہیں ہماری مدد چاہیے تو آپ اللہ اکبر کہو. ہم نے نہ کسی کے مذہب کو ہم نے کبھی ٹارچر کیا ہے، نہ کسی مذہب کو ہم نے برا کہا ہے، تنقید کی ہے. ہم اپنے مذہب پر قائم رہتے ہیں اور دوسروں کے مذہب کو ان کو اوپر چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح چاہیں اپنے مذہب کو فالو کریں اور ہم جس طرح چاہیں اپنے مذہب پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.